جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شفیق بھائی صاحب، کل ہماری بات چل رہی تھی اور میں نے آپ سے آخر میں یہ سوال چھوڑا تھا کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی جو وہ دعائیں کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھیں یا نہیں؟ تو برائے مہربانی اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں تاکہ پھر بات کو آگے چلایا جا سکے، چونکہ کل اس کا جواب مجھے ملا نہیں تھا۔ جزاکم اللہ۔ جی بردر، پریز دی لارڈ۔ جی بردر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مخاطب کیا اور میرے لیے بیسٹ وشز چاہی۔ میں آپ کے لیے ڈبل پورشن برکت مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو بھی ہمیشہ اپنی قدرت اور اپنے پاک ہاتھ کے سائے کے نیچے رکھے۔ جی بردر، بالکل، خداوند یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے تو ان کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے جو ہے وہ حضور قبول ہوتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے جب بھی دعا کی تو اس نے بنی نوع انسان کو ایک اگزامپل دیا، ایک نمونہ دیا۔ ٹھیک ہے، سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔ جی بردر، پریز دی لارڈ۔ جی بردر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مخاطب کیا اور میرے لیے بیسٹ وشز چاہی۔ میں آپ کے لیے ڈبل پورشن برکت مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو بھی ہمیشہ اپنی قدرت اور اپنے پاک ہاتھ کے سائے کے نیچے رکھے۔ جی بردر، بالکل، خداوند یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے تو ان کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے جو ہے وہ حضور قبول ہوتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے جب بھی دعا کی تو اس نے بنی نوع انسان کو ایک اگزامپل دیا، ایک نمونہ دیا۔ ٹھیک ہے، سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔ جی محترم، شکریہ بہت بہت، آپ نے جواب دیا۔ عرض یہ ہے کہ کل میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو لکھا ہے کہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، تو آپ نے اس کے متعلق یہ لکھا تھا کہ یسوع کو وہ پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو جس پر یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے ان کو تلوار اٹھائی اور اس کا ایک کا کان کاٹ دیا۔ تو کیا یہ وہی واقعہ تھا یا یہ واقعہ تھا کہ یہ صرف میرے نزدیک تو یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف پکڑنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ قتل کرنے کے لیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی اس کے متعلق پہلے سے پیشگوئی موجود تھی، جو کہ باب 20 آیت نمبر 17 سے اور 19 تک موجود ہے متی میں، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، اگر میں اس بات میں درست ہوں تو اس کی تصدیق کر دیجئے، یا پھر میری اگر غلطی ہے تو اس کی تصحیح فرما دیں۔ جی میرے بھائی، ظاہری سی بات ہے کہ انسان ناقص ہے، اس کی سوچ بھی ناقص ہے، وہ کتنا بھی عالم کیوں نہ بن جائے، مگر خدا کے بھید خدا صرف اسی پر کھولتا ہے جس کو خدا چنتا ہے یا جس پر وہ اپنے نام کی مہر کرتا ہے۔ بردر جی، جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اور صلیب کے مقام تک خداوند یسوع مسیح کو 4 دفعہ قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں ہو چکی تھی، یسوع نبی خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں کر چکا، زبور خداوند یسوع مسیح کے متعلق بیان کرتا ہے، اور ہوشیہ نبی اور پھر نہمیہ نبی، بہت سارے نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں۔ داؤد نبی بھی جو ہے وہ داؤد بادشاہ بھی خداوند کے تعلق پیشن گوئی کرتا ہے، اور بہت سارے لاتعداد انبیاء ایسے گزرے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں۔ 4 دفعہ خداوند یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی گئی، میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو۔ جی محترم، آپ جو مرضی مجھے کہیں، آپ کا یہ حق ہے، لیکن آپ صرف ریفرنس کی بات کریں، جو میں نے بائبل سے آپ سے کہا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی ریفرنس لگائیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیالہ ٹلنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب مجھ کو یہ صلیب پر لٹکا دیں گے، اور صلیب پر لٹکا کر مجھے ماریں گے اور مجھے ہلاک کر دیں گے، اور چونکہ موت کا مسئلہ آ چکا ہوا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا مجھ سے یہ پیالہ ٹال دے، کیونکہ صلیب تک کے واقعات اس کے بعد واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اس بات آشکار ہو چکی تھی کہ اب مجھے یہ صلیب تک لے کر جائیں گے، چونکہ آپ اس کی پیشگوئی کر چکے ہوئے تھے، اور اسی سے بچنے کے لیے مسیح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ جی میرے بردر، دیکھیں، خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے، جب ان کی ولادت ہوئی
تو اس وقت ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال اور اس کے نیچے جتنے بھی بچے تھے وہ سارے کے سارے اس نے اپنے علاقہ میں اور گرد و نواح میں قتل کروا دیے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں خداوند یسوع مسیح کو پریچ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ یسایا کا صحیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر وہ صحیفہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کلام پورا ہوا، کیونکہ وہ کلام ان پر تھا۔ تو وہاں پر جو بیٹھے تھے جو شرح کے عالم اور فقی فریسی تھے، وہ بھڑک اٹھے کہ یہ وعدہ تو صرف مسیح پورا کر سکتا ہے، تو کیسے یہ کہتا ہے؟ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے کھینچا تانی کی اور ان کو پہاڑی سے نیچے گرا کر مارنے کی کوشش کی، وہاں سے بھی یسوع بچ نکلتا ہے۔ تیسری دفعہ خداوند یسوع مسیح کو اس باغ میں جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کو وہ گرفتار کرنے آئے، جب ان کا ایک شاگرد ان کے ساتھ غداری کرتا ہے، تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو وہ مارنے کے تلک سے آئے تھے، وہ بھالے اور تلواریں لے کر آئے تھے اور خداوند یسوع مسیح کو ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ وہاں پر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن چوتھی دفعہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ میں نے 4 ڈیٹیلی حوالے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے نا، بائبل مقدس میں سے۔ کوئی یقین کرے نہ کرے، ہم نے سچائی کو پھیلا دینا ہے پانی کی طرح۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر تو مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ زندگی کا پانی ہے، اسے حاصل کرنا بنی نوع انسان کی سخت ضرورت ہے۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں وہ ڈیٹیل سے واقف ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ کوشش کی گئی جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت بھی ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو تلاش کیا گیا ہے، مجھے یہ بھی علم ہے۔ تو وہ بات نہیں ہے، صرف میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو باب 20 میں یہ لکھا ہوا ہے ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں۔ یہ پیش گوئی مسیح علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اسی کے متعلق آگے اسی باب میں آپ جا کے فرماتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں بائیں کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس کے لیے ہے۔ یہ جو پیالہ ہے یہ کیا موت کا پیالہ تھا؟ کون سا پیالہ ہے؟ کیونکہ اوپر جو پیشگوئی ہے وہ یہی ہے کہ قتل کا حکم دیں گے اور صلیب پر چڑھائیں گے، کوڑے ماریں گے اور صلیب پر چڑھائیں گے۔ یہی اس سے مراد ہے نا جو پیالہ بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی اس پیالے کا ذکر ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرما دیں؟ جی پیارے بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے تو جو ڈیٹیل میں نے بتانی تھی وہ تو ساری آپ نے بیان کر دی بردر جی۔ اب بردر جی پلیز، آپ نے ڈیر سوال پوچھے۔ آپ نے کل ایک آڈیو کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو زندہ قبر میں رکھا گیا اور زندہ ہی قبر سے باہر آئے۔ پلیز اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں، پھر آگے آپ سوال کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ پہلے مجھے ضرور اس بات کی دلیل دیجیے گا، ضرور اس بات کا کوئی ریفرنس دیجیے گا تاکہ اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ گاڈ بلیس یو بردر۔ جی محترم، بالکل، میں اصل میں جو بات آپ سے بیان کر رہا ہوں یا میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں، دراصل میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ میں آپ کو ضرور ریفرنس دے دوں گا، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کریں۔ میں نے صرف یہاں پر یہ بات پوچھی ہے کہ جو پیالے کی بات ہو رہی تھی اور جس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا متی کے حوالے سے، اور متی باب 26 اور اس کا آیت نمبر ہے 38، اس وقت اس نے ان سے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کو نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو۔ اور آگے چل کر پھر اسی کو ہی مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آن پہنچا ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھوں کے حوالے کیا جاتا ہے،
اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آج پہنچا ہے۔ یہ وہ آخری موقع ہے جو مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر صلیب کی طرف لے جانے کا اور عدالتوں میں پیش کر کے ان کو مصلوب کرنے کا۔ یہ بات درست ہے، اور یہ اسی پیالے کی بات کر رہے ہیں جو کہ آخری وقت میں آپ کو پکڑا جا رہا ہے اور صلیب کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ذرا اس کی مجھے وضاحت دے دیجیے۔ جی بردر جی، نہیں، یہ آخری وقت کی بات نہیں، یہ اسی آن دا سپورٹ اسی وقت کی بات ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کیونکہ دلوں گردوں کے غیب کے علم کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میرا پکڑوانے والا میرے نزدیک آن پہنچا ہے۔ اس بات کو غور سے دیکھیں نا، ڈیٹیل سے آپ پڑھیں، خود بخود عقل کھل جاتی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خداوند یسوع مسیح یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ، یہ والا پیالہ جو اس وقت ظاہر ہونا ہے، جو اس وقت ان پر گھیرا تنگ ہونا ہے، یہ والا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس پیالے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اوپر آڈیو میں بتا دیا کہ وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو وہیں پر قتل کر دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے شاگردوں کو بھی زد و کوب کرنے کی کوشش کی وہاں پر، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی قدرت ظاہر کر دی، اپنا معجزہ ایک کر دیا، ظاہر کر دیا، تو وہ ڈر گئے ہیں، جتنے بھی وہ سپاہی تھے، جو رومی سپاہی تھے، وہ ڈر گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، تو پھر صرف انہوں نے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ پکڑا، گرفتار کیا، اور پھر اس پر کاروائی آگے چلائی۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی بالکل، میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور کہا کہ ہاں انہوں نے ان کو پکڑا اور پھر آگے کی کاروائی شروع ہوئی، تو یہ جو پکڑے جانے کا مسئلہ ہے، یہ جو متی میں نے جو اوپر حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اور جس موقع پر مسیح جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اپنے پکڑے جانے، اور پھر گناہ گار جو ہے، گناہ گاروں کے، ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھوں کے حوالے کیا جاتا ہے، جو یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، یہ آگے سیدھا چیپٹر چلتا چلا جاتا ہے جہاں پر سردار کاہن کے دیوان خانے تک اس کو پکڑ کے لے گئے، اور پھر اس کو جو ہے وہ عدالت میں جا کے پیش کیا گیا، پھر آگے جو ہے وہ پلاطوس کے آگے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری بات کنٹینیوسلی یہاں سے چل رہی ہے، گویا کہ یہ اور صلیب پر چڑھائے جانے تک ساری بات کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور اپنے پکڑے جانے سے جو یہ آخری مرتبہ آپ کو قتل کرنے اور صلیب پر چڑھائے جانے کے معاملے میں آپ کو پکڑا جا رہا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو متی کا حوالہ دیا ہے، باب 26 اور آیت نمبر 38 کا، 38، 39، 40 آپ دیکھ لیجئے، اور نیچے بھی چلے جائیں آپ تو آپ کو جو 45 نمبر کی آیت ہے، وہاں پر بھی آپ کو 45 اور 46 وہی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد آگے سارا واقعہ ہے کہ مسیح کو پکڑا گیا، پھر عدالتوں میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہاں فیصلہ ہوا، اور اس پیلاطوس کی عدالت میں گئے، وہاں سے پھر ان کو صلیب کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ کنٹینیوشن میں ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے ایک دفعہ، پھر مجھے بتائیں۔ جی میرے بھائی، بالکل یہ ساری بائبل آپ نے جو ہے وہ اس کا جو چیپٹر اسٹڈی کیا ہے، آمین، اس بات پر آمین، بلکہ سم آمین۔ تو اس میں آپ کو اس میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ کون سی بات آپ کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، یا کون سی بات جو ہے وہ آپ کا ذہن جس کو تسلیم نہیں کر رہا؟ مجھے بتائیے گا، تاکہ میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، اس کی جو تفسیر آپ کو بتاؤں، تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ جو بات سمجھ نہیں آ رہی، کوشش کروں کہ آپ کو اس بات کا جو ہے وہ علم ہو جائے۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی محترم، عرض یہ ہے کہ مجھے پریشان نہیں کر رہی کوئی بھی چیز، صرف میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آخری مرتبہ مسیح علیہ السلام کو پکڑا گیا ہے، اور باقاعدہ پطرس نے آ کر اس کو نشاندہی کی، اور پھر یہودا نے پیسے لے کے ان کو پکڑوایا، اس کے بعد پھر وہ پہلے کاہن کے پاس جو ہے ان کو لے کر گئے، پھر آگے وہ جو ہے وہ پطرس کے پاس لے کر جاتے ہیں، یہ اس کے پاس کیا کہتے ہیں، پیلاطوس کے پاس، پھر پیلاطوس کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، کنٹینیوشن چل رہا ہے، باب 26 اور 27 میں ان کی صلیب پر چڑھائے جانے تک کا جو واقعہ ہے، اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، یعنی یہ پیالہ جس کے متعلق انہوں نے پیش گوئی کی ہوئی ہے پہلے ہی کہ تجھے جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، اور تجھے صلیب دی جائے گی، تجھے قتل کیا جائے گا، جس کے متعلق انہوں نے پیش گوئی فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا کہ پھر تیسرے دن جی اٹھے گا، یہ جو پیش گوئی ہے اس کے مطابق
यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। और उसी मौके पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये वो वाक़या है जो आपके आखिरी वक़्त में पकड़े जाने का वाक़या है। तो आप इसी मामले से बचने की दुआ कर रहे हैं कि जो उनके सलीब पर चढ़ाए जाने और उनके कत्ल किए जाने का वाक़या पेश आ रहा है, जहाँ पर ये 26 नंबर के बाब में बयान की गई है बात। ये ज़रा मैं पूछना चाहता था कि क्या आप मेरे इस बात से एग्री हैं कि ये उस वक्त ही दुआ मांग रहे हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम? जी मेरे भाई, अगर आप समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब से बचने के लिए ये दुआ कर रहे हैं तो फिर ये बात गलत है, ये रॉन्ग है। मैंने पहले ही अपनी एक ऑडियो में ऊपर, बल्कि 2-3 ऑडियो में बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह ये जो दुआ कर रहे हैं ये ऑन द स्पॉट उसी रात के तलक से दुआ कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब ये दुआ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कि उस वक़्त इशा के बाद ये दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना, रात का पहर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर जब हाथ डाला गया तो तकरीबन 12 बजे का बाद 12 से 2 और 3 के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर हाथ डाला। तो ये उस वक़्त को बयान कर रहे हैं। आपने पढ़ा नहीं कि कहता है कि मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक पहुंच गया है। ये उसके मुतालिक बात कर रहे हैं कि जो है वो मुझे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। तो वहाँ पर गैर कौम वाले ही आए थे, रोमी सिपाही आए थे। तो ये उस मुतलक से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं। सलीब का यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं, ना ही कोई सलीब को यहाँ पर ला सकता है खींच के, क्योंकि यहाँ पर तो सलीब का ज़िक्र ही नहीं। यहाँ पर तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये प्याला, आगे वाला प्याला नहीं, ये प्याला मुझसे टल जाए जो वाक़या होने वाला है, उसी रात जो वाक़या होने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जी भाई साहब, ज़रा जल्दी मैसेज कर दिया करें, खुदा आपको बरकत दे। कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या और भी कोई मसरूफियात है आपकी? जी मोहतरम, आप ये कह रहे हैं कि उस मौके पर दुआ की गई है। हम तो कह रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी मौके पर दुआ की गई है, मगर वो कौन सा प्याला है? सिर्फ पकड़े जाने का प्याला है? इस प्याले का ज़िक्र कितनी जगहों पर मौजूद है आप देखें। मैं आपको मरकज़ का भी हवाला दे देता हूँ, ठीक है। मरकज़ के हवाले में भी आप यही अल्फाज देखेंगे। मरकज़ में मसीह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब वो पकड़ने लगे हैं, और आपने ये साबित करना है कि इस पकड़े जाने के बाद यसू को छोड़ दिया गया था। ये आप साबित करेंगे कि कहाँ छोड़ा गया। ये लास्ट टाइम पे आपको पकड़ा जा रहा है सलीब देने के लिए, और आपको अदालतों में पेश किया जा रहा है। क्या लिखा है? मरकज़ में लिखा हुआ है, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर के दुआ मांगने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा कि अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। ये कौन सा प्याला है मोहतरम? ये मुझे आप बताइए, ठीक है। अब मैं लूका का भी आपको हवाला दे देता हूँ। लूका में भी आप देख लीजिए, वहाँ मसीह अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं, और फिर वो किस मौके की दुआ है। यहाँ पर भी देखें क्या दुआ मांगी। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हुए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ मांगो, आजमाइश में ना पड़ो। और वो उससे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ मांगने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहता है तो ये प्याला मुझसे टला दे, ता मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो। ठीक है। यहाँ पर देखें मसीह अलैहिस्सलाम फिर आगे आता है कि जब वो लोग आए हैं और मसीह अलैहिस्सलाम को पकड़ा और पकड़ के ले गए हैं। इस सारे वाक़या को जो कंटिन्यूशन में चल रहा है, मुझे बताएं कि यहाँ जो पकड़ा जा रहा है वो किस गरज के लिए पकड़ा जा रहा है, और फिर उनको छोड़ा नहीं गया सलीब पर चढ़ाए जाने तक। तो ये कौन सा प्याला था जिसके टलने की दुआ कर रहे हैं मसीह अलैहिस्सलाम? क्योंकि सलीब पर चढ़ाए जाने तक कंटिन्यूशन के साथ उनके पकड़े जाने का जिक्र बाइबल में मौजूद है। ये आप खुद देख लीजिए, या कहते हैं तो मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
جی محترم، یہی میں سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بہت دیر سے میسیج آتا ہے، تو وہاں ٹائپ کرتے اور جاتے شاید کوئی اس میں پرابلم آتی ہے، مسئلہ نہیں، میں تو اسی وقت آپ کا ٹائپ سن کے اسی وقت میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی قادیانی مربی بھائی صاحب، دیکھیں آپ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کوئی ڈھیروں بار اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ وہ آن دا سپورٹ جب خداوند یسوع مسیح جب دعا کر رہے ہیں تو اس کے اسی رات جب اس کو پکڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ریڈ ہوئی تو وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسی جگہ پہ قتل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، اور اس پیالے کی وجہ سے یہ جو موت کا پیالہ اس وقت وہاں پر ظاہر ہونا تھا، اس کے متعلق خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ آپ کو آسان اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی وقت اس باغ میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، اور وہ نہایت غمگین تھے، غمگین اس لیے تھے، دکھ میں اس لیے تھے کہ وہ ان کو رومی سپاہی وہاں پر قتل کرنے کی کوشش اور قتل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، بھالے اور تلواریں لے کر، ٹھیک ہے نا، اور اسی تعلق سے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں۔ آسان اس کا جواب یہی ہے، جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو میرے خیال میں کس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں میرے بھائی؟ محترم آپ چلیں وہ حوالہ لگائیں یہاں پر کہ جس میں وہ اسی رات ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، بائبل میں کہاں ہے وہ حوالہ لگا دیجئے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا؟ اس کے بعد تو خداوند یسوع مسیح کے وہ گرد گھیرا تنگ کرتے گئے، تنگ کرتے گئے، تنگ کرتے گئے۔ وہ جب خداوند یسوع مسیح کو ریڈ ہوئی صبح سویرے، انہوں نے تو دن کا بھی جو ہے وہ انتظار نہیں کیا، اسی لمبا وہ اس کو جو ہے وہ ایک عدالت، ایک سردار کاہن کے پاس لے گئے، ٹھیک ہے نا، اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، اور بہت سارے معاملات۔ آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، آپ بائبل کو جانتے ہیں، اور جانتے ہوئے بھی آپ اس طرح کے اگر سوال کریں تو یہ نادانی ہے میرے بھائی قادیانی مربی صاحب، یہ پھر نادانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی میں تب تک کوئی حوالہ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ اپنا حوالہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ نے کل ایک اپنی آڈیو میں کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو زندہ قبر میں رکھا گیا اور وہ زندہ نکلے۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ میں اس وقت تک کوئی ریفرنس آپ کو نہیں دوں گا، کوئی دلیل نہیں دوں گا جب تک آپ اس ریفرنس کو نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں آپ بائبل کو جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جو بھی بات کروں گا بائبل کے اندر سے کروں گا، باہر سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ دیٹس آل۔ جی محترم، اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا تو آپ یہ حوالہ لگا دیں کہ اسی رات مسیح کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے مسیح دعا کر رہے تھے، نہیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ مسیح علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھ کو صلیب تک پہنچایا جائے گا، جس کی پیشگوئی وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو چھوڑا نہیں گیا اور صلیب تک ان کو لے جایا گیا ہے، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں صلیب پر لٹکایا جاؤں گا اور مجھے مارا جائے گا، اس لیے وہ اس پیالے کے ٹلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ کہاں صرف اس رات کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ذرا حوالہ لگا دیجئے کہ صرف اسی واقعہ اور اسی رات کے لیے ہی دعا کر رہے تھے، کہاں یہ حوالہ لگائیے ذرا بائبل سے۔ جی محترم، یہ بات کر کے آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بائبل کے باہر سے کوئی آپ سے نہ بات پوچھی ہے، نہ میں نے آپ سے ریفرنس مانگا ہے، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے، اور اس باتوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ مسیح کی دعائیں سنی جاتی رہی ہیں، اور مسیح اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو وہ کون سا پیالہ ہے؟ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ پیالہ وہ تھا جس کے متعلق مسیح پہلے پیشگوئی کر چکے تھے کہ یہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ پیٹا مارا جائے گا اور صلیب دیا جائے گا، اس کی پیشگوئی وہ کر چکے ہوئے ہیں۔ اور جب ان کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا مجھ سے یہ پیالہ ٹال دے، تو وہ پیالہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون سا ہے، اور صلیب تک کے واقعات کنٹینیوشن میں چل رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو یہ حوالہ لگا دیں کہ یہ اسی رات ان کو وہ قتل کر دینا چاہتے تھے، یہ حوالہ لگا دیں، یا آپ یہ حوالہ لگا دیں کہ مسیح علیہ السلام کو پکڑے جانے کے بعد دوبارہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ صرف پکڑے جانے کے متعلق ہی یہ دعا کر رہے تھے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، صلیب سے بچنے کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے۔ چلیے دونوں حوالوں میں سے کوئی ایک تو لگائیے۔
پہلے تو میرے بھائی آپ کی سوچ پر قادیانی مربی صاحب آفرین ہے، آفرین ہے آپ کی سوچ پر کہ آپ راہ جو ہے وہ فرار اختیار کر رہے ہیں میرے بھائی۔ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، بڑا چلاک، بڑا معلم سمجھتا ہے، لیکن ہوتا وہ کچھ نہیں، اپنے آپ میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کلام پر بات ہوتی ہے تو کلام میں جب ہم نقطے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری کم ظرفی اور کم عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں نہیں لکھی گئی، اگر لکھی جاتی تو شاید یہ کتاب آپ سے اور مجھ سے اٹھائی بھی نہ جاتی۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی محترم، آپ جو مرضی مجھے کہیں، آپ کا یہ حق ہے، لیکن آپ صرف ریفرنس کی بات کریں۔ جو میں نے بائبل سے آپ سے کہا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی ریفرنس لگائیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیالہ ٹلنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب مجھ کو یہ صلیب پر لٹکا دیں گے اور صلیب پر لٹکا کر مجھے ماریں گے اور مجھے ہلاک کر دیں گے، اور چونکہ موت کا مسئلہ آ چکا ہوا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا مجھ سے یہ پیالہ ٹال دے، کیونکہ صلیب تک کے واقعات اس کے بعد واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اس بات پر اس بات آشکار ہو چکی تھی کہ اب مجھے یہ صلیب تک لے کر جائیں گے، چونکہ آپ اس کی پیشگوئی کر چکے ہوئے تھے، اور اسی سے بچنے کے لیے مسیح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ جی قادیانی مربی صاحب دیکھیں، کیا خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کوئی پیشن گوئی نہیں کی اپنی موت کی؟ کیا اپنے جی اٹھنے کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی اس واقعہ سے پہلے؟ اس نے پہلے بھی اس پیشن گوئی کو جو ہے وہ بیان کر دیا، کھل کے بیان کر دیا سب کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، آپ پورے چیپٹر پڑھ کے سنا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ ریفرنس لگائیں، آپ لگائیں نا، ریفرنس لگا دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساری تفسیر کر کے بتا دیتا ہوں، ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آپ جو بھی حوالہ لگائیں گے میں ضرور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو آپ پورا چیپٹر یہاں پر پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں جی، یوحنا کی انجیل میں بھی اس طرح رکھا، مارک کی انجیل میں بھی اس طرح رکھا، لوک انجیل میں بھی اس طرح لکھا، متی کی انجیل میں بھی اس طرح لکھا۔ ہمیں تو سارا پتہ ہے کہ یہ سارے خداوند یسوع مسیح کے حواری ہیں، اور یہ خدا کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، قدم با قدم ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے 3.5 سال تک اپنی زندگی کا حصہ گزارا، تو وہ سارے واقعات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، سب کچھ جانتے تھے، اور انہوں نے بالکل ویسے ہی ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں لکھی جو انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ صرف صلیب کا تو وہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے صلیب کے بارے میں کہا تھا، لگائیں مجھے بتائیں کہ یہاں پر کہاں پر صلیب لکھا ہوا ہے، کہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو کون سے الفاظ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلتے ہیں کہ صلیب پر جو میرے اوپر موت آنی ہے وہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے؟ بتائیں نا ذرا مجھے۔ جی محترم، میں نے تو آپ سے 2 حوالے مانگ لیے ہیں، میں تو یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسیح علیہ السلام کو جب پکڑا جا رہا ہے اور مسیح علیہ السلام یہ دعا صلیبی موت سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا خدایا مجھ سے یہ پیالہ ٹال دے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے میرے پکڑے جانے کے بعد، کیونکہ آپ غیب کا علم خدا نے آپ کو دیا تھا، آپ کو خدا نے بتا دیا تھا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے پیشگوئیاں کی، اور اسی لیے آپ خدا سے کہہ رہے ہیں خدا میرے سے پیالہ ٹال دے۔ نہ صرف یہ، بلکہ جب آپ کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے اس وقت بھی آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں اس پیالہ کے ٹلنے کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں پر بھی آپ خدا کو پکار رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں تو آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ صلیبی موت سے بچنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور وہ پیالہ جو موت کا پیالہ تھا جو آپ کو دکھائی دے رہا تھا اس سے بچنے کی یہ دعا کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی صرف وہ اس رات کے لیے دعا تھی، تو یہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس رات وہ قتل کر دینا چاہتے تھے، اور پھر یا یہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اس کے پکڑے جانے کے بعد پھر ان کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا اور صلیب پر لٹکانے کے لیے دوبارہ ان کو پکڑا گیا تھا۔ یہ دونوں باتوں میں سے ایک بات آپ کو ثابت کرنی ہوگی۔
سوال بھی خود قادیانی مربی صاحب، جواب بھی خود، نہ جانے نہیں کس طرح کے معاملات چل پڑے. چلے جی فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے کے لیے مان بھی لیا، چلے چند لمحے کے لیے مان لیا کہ چلے جی ٹھیک ہے جی، وہ خداوند یسوع مسیح صلیب سے بچنے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں. اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلے بتائیں، آگے چلے. اس طرح تو آپ ساری رات اس پیالے پہ رہیں گے، مگر آپ کو پیالے سے ملے گا کچھ بھی نہیں. پیالے میں کچھ بھی نہیں بھائی میرے، وہ پیالہ ختم ہو چکا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پی چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس پیالے میں ہاتھ مارے جو مرضی کرے، آپ کو اس پیالے میں سے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ آگے چلے، پیالے کے آگے بھی تھوڑا چلے کہ پیالہ کیسے اس کو پورا کیا جائے گا. آگے بھی چلے تھوڑا سا، پھر بات کرتے ہیں. سارے بھائی جو ہے وہ بڑے گرم جوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے میسج سن رہے ہیں. پیالے سے آگے بھی چلے، لوگ پیالے سے آگے بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ بس آپ پیالی پہ ہی رہیں گے. جی محترم، ضرور. پیالے کی بات آپ نے تسلیم کر لی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کر لی. چلیں، شکر الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور چونکہ بائبل میں درج ہے، اس لیے میں اس بات کو بیان کر رہا تھا. میں نے بائبل کے باہر سے کوئی بات بیان نہیں کی ہے. ہم آگے چلیں گے. تو اب میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہاں پر اب تک جو باتیں طے ہو چکی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت یونا نبی کا جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے، زندہ نکلے تھے، زندہ رہے اور زندہ نکلے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے تسلیم کیا. پھر اس کے علاوہ یہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہ آپ مان چکے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ مسیح علیہ السلام کو جب پکڑا گیا تھا وہ سردیوں کے دن تھے، یہ بھی آپ تسلیم کر چکے ہیں. چلیں اب ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو مسیح علیہ السلام کے صلیب پہ چڑھائے جانے کا ذکر ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ جمعے والے دن آپ کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات درست ہے جو میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ بتا دیجئے. شکریہ آپ کا. اور یہ بات بھی رہ گئی تھی کہ پلاطوس کی بیوی نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس راست باز سے تو کوئی تعلق نہ رکھ، اس کے تو کچھ کرے گا تو تجھے کوئی مصیبت آئے گی. اور جس پر پلاطوس نے ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے. تو یہ بات بھی آپ نے تسلیم کی ہے جو کہ بائبل کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ جمعے والا دن تھا یا کوئی اور دن تھا جس دن مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے. بردر جی، آپ تو مجھ پر ایسے ٹھونس رہے ہیں کہ جیسے میں آپ کی ہر بات کو قبول کرتا جا رہا ہوں. یہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ایسے نہ کہیں کہ آپ نے تسلیم کیا، آپ نے تسلیم کیا. یہ بائبل کی باتیں ہیں اور جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پر آمین کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی دونوں آڈیو میں یہ دلیل دی کہ وہ جمعے والے دن جو ہے وہ صلیب پر چڑھائے گئے یا صلیب پر جو ہے ان کو لٹکایا گیا. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی بائبل میں ایسی کوئی بات ہے. اگر اس طرح کی بات کوئی بائبل میں لکھی ہے کہ وہ جمعے والے دن جو ہے وہ صلیب پر چڑھائے گئے تو ضرور اس بات کو بھی کھولیے گا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ ریفرنس لگائیں اس بات کا کہ خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن جو ہے وہ صلیب پر لٹکائے گئے. جی میرے بھائی، آپ تھوڑی سی اور معلومات حاصل کریں، اسٹڈی کریں. آپ دور نہیں حقیقت سے، بالکل پاس پاس ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے یا ڈھونڈیں گے حقیقت کو تو حقیقت مل جاتی ہے، اور سچائی چھپ نہیں سکتی زمانے کے چھپانے سے. بردر جی، ذرا ڈھونڈے کہیں سے اپنے آگے پیچھے دوستوں سے یا ہسٹری کی بک سے کہ اس وقت جب یسوع پہ یہ سارے واقعات گزر رہے تھے، کیا جمعے کے علاوہ بھی کچھ سبت آیا کہ نہیں آیا. اب یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. میں نے بتا دیا، میں اس بات کو دلیل سے بتاتا ہوں کہ وہ جمعہ نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح کو جمعے والے دن مصلوب نہیں کیا گیا، لیکن تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ جمعے سے پہلے بھی ایک سبت تھا. اب اس کی تلاش کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ کون سا سبت تھا، کیسا سبت تھا، اور کیوں جو ہے وہ اس مکاشفہ سے لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں.
کہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جمعہ ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمعہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ 2 سبت آئے تھے اس ہفتہ میں، اور اب اس کا تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، ضرور آپ اس مکاشفہ تک پہنچ جائیں گے۔ جی محترم، آپ نے وہ دیکھنا ہے نا تو آپ خروج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سبت کون سا تھا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جمعے والا دن نہیں تھا۔ وہ میں آگے بھی آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ تو یہ جو سبت ہے جس کی یہاں بات چل رہی ہے، اس کو آپ خروج میں جا کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا تو پڑھا ہوا ہے یہ۔ قادیانی مربی صاحب دیکھیں، لوگوں کا وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری میرے خیال میں اس گفتگو سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو۔ آپ ڈائریکٹ مدعے پہ آئیں، ڈائریکٹ بات کریں، آپ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں، آپ تلاش کیا کر رہے ہیں بائبل مقدس میں، وہ بات پوچھیں۔ ایسے فائدہ نہیں ہے بردر جی بات کرنے کا۔ اس طرح تو وقت ضائع کر رہے ہیں، آڈیو آپ کر رہے ہیں، آڈیو میں کر رہا ہوں، بائبل پڑھی جا رہی ہے، آپ بھی بائبل پڑھی جا رہے ہیں، میں اس کی تفسیر کرتا جا رہا ہوں، چلے جی آگے چلتا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ مدعے پہ آئیں بھائی، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا نقطہ کیا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کا موقف ہے اس کو بیان کریں۔ کبھی آپ پیالے پہ رک جاتے ہیں، کبھی آپ یونا پہ رک جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ رک جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ۔ ڈائریکٹ بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کا سوال ہے ڈائریکٹ اس پہ بات کریں، تو پھر ٹو دی پوائنٹ میں بات کروں گا۔ محترم بات یہ ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ مجھ کو کہتے ہیں جی آپ بتائیں یہ چیز کہاں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر مجھ کو تو بتانی پڑے گی نا کہ نہیں مجھے پتہ ہے وہ سبت کیا تھا، وہ سبت کون سا تھا، یہ تو مجھے پھر بتانا پڑتا ہے۔ آپ نے خود ہی یہ بات اٹھا دی، تو پھر جو سننے والے ہیں ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ایسے ہی نہیں کی، وہ ایک خاص سبت کا دن تھا، لیکن سبت کا دن تھا وہ۔ اگر وہ سبت کو ہفتہ نہیں کہتے تو مجھے برائے مہربانی آپ یہ بتا دیجئے کہ ہفتے کا پہلا دن آپ کے ہاں کون سا ہوتا ہے، تاکہ باقی جو سننے والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں اس بات کو۔ ہفتے کا پہلا دن آپ کے ہاں کون سا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو گڈ فرائیڈے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے، نوازش ہوگی۔ اجی قادیانی مربی صاحب، یہاں پر کوئی دودھ پیتے بچے نہیں بیٹھے ہوئے جن کو پتہ نہیں، وہ سارے علم سے جو ہے وہ واقف ہیں، سارے بخوبی ہر چیز کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے خیال میں کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ رسیاں تڑا رہے ہوں گے کہ کب یہاں ایڈمنڈ موڈ سے نکلے اور ہم اپنا اپنا موقف بیان کریں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ڈائریکٹ مدعے پہ آئیں۔ سارے جانتے ہیں، سب کو علم ہے کہ اس ہفتہ میں 2 سبت آئے، ایک خاص سبت تھا اور ایک عام سبت جو ہفتہ کے دن ہوتا ہے وہ سبت تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن جو ہے وہ مصلوب نہیں ہوئے، اور یہ گڈ فرائیڈے شرائیڈے یہ ہمیں نہ بتائیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی ساری باتیں ہیں۔ یہ گڈ فرائیڈے شرائیڈے ہم ان کو نہیں مانتے، کسی گڈ فرائیڈے کو نہیں مانتے۔ یہ تو خداوند یسوع مسیح کے آسمان کے جانے سے 325 سال بعد یہ سارے عقیدے کودے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سارا وہ رد بدل کیا گیا ہے اور پھر بگاڑ پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ڈائریکٹ آپ وہ بات کریں جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سننے والوں کو جو ہے وہ علم حاصل ہو، سننے والے برکت اور سننے والے کسی نقطے پر پہنچے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اپنی روحانی خزائن سے لائیں کہ روحانی خزائن جو ہے وہ اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ میرے خیال میں کہ غلام مرزا قادیانی جو ہے اس کے 4 میرے خیال ہے کہ 4 قسم کے بیانات ملتے ہیں صلیب کے تعلق سے۔ پیج لگائیں، وہ بھی اگر ہے ہمت آپ میں تو۔ محترم آپ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، میں نے ابھی تک بھی آپ کا کوئی غلط نام نہیں لیا، کوئی غلط کمنٹ نہیں کیا، اور آپ مجھے کنٹینیوسلی غلط نام سے پکارتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہ میں برا نہیں مناتا ہوں، لیکن آپ نے اپنی جو اندر کی ہے نا برائی، اس کو آپ نے ظاہر کیا ہے۔ خیر آپ کریں، میں آپ کا نام غلط طریقے سے نہیں لوں گا۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائنوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آپ کی بائبل اس بات کے لیے میرے لیے کافی ہے کہ میں مسیح کو سچا بنا کے پیش کروں، کہ مسیح کی وہ یونا نبی والی پیش گوئی سچی نکلی ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ جھوٹی نکلی ہے. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا تھا، یہ آپ نے تسلیم کرنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یسوع نے اس پیش گوئی کو پورا نہیں کیا اور یسوع جھوٹے نکلے اس پیش گوئی کو پورا کرنے میں. اور میں نے یہ پیش کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یونا نبی کی پیش گوئی کو سچا کرنے والے تھے اور آپ ایک سچے نبی تھے. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے بائبل کافی ہے محترم. آپ روحانی خزائن کی طرف نہ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا رسے آپ توڑاتے ہیں، ادھر نہیں جانا میرے بھائی، یہ ادھر ہی بات کریں گے، کیونکہ میرے پاس یہاں بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے. سمجھیں بات کو؟ جی. اور تو مجھے بتا دیں کہ ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ بائبل ہفتے کا پہلا دن کس کو شمار کرتی ہے؟ ذرا یہ بتا دیجئے. شکریہ. جی محترم، اگر ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ کل اس کو آگے کنٹینیو کر لیں گے. جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں گروپ اوپن کر دیں، باقی دوست جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے. تو محترم کو بتا دیجئے کہ کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم پہ ہم حاضر ہو جائیں گے. جی محترم، اگر تو آپ کو برا لگا کہ میں نے آپ کو قادیانی مربی کہا، تو اگر یہ برا لفظ ہے تو آپ مجھے پہلی ہی آڈیو میں بتا دیتے. میری نظر میں تو یہ بڑا معزز لفظ ہے، کیونکہ قادیانی مربی لفظ جو ہے وہ آپ کے اسکالروں کو کہا جاتا ہے. میرے علم کے مطابق اگر نہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ کو اس نام سے نہیں پکاروں گا، کیونکہ آپ مجھے دلیری کے ساتھ پاسٹر کہہ سکتے ہیں، پادری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ہوں. اور اگر آپ قادیانی مربی نہیں ہیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا نا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کسی مربی سے جو ہے وہ ڈپیٹ رکھی ہوئی ہے. اور اگر آپ نہیں تو پھر ضرور آپ بتا دیجئے گا، اس بات کا انکار کر دیجئے گا کہ آپ مربی نہیں، قادیانی مربی نہیں. تو میں آپ کو پھر بھائی جی کے نام سے یا محترم کے نام سے جو ہے وہ پکارنا جو ہے وہ زیادہ پسند کروں گا. سو گاڈ بلیس یو. جی محترم، بڑے شوق سے میں نے صرف آپ کو احساس دلایا ہے. ویسے آپ بڑے شوق سے مجھے قادیانی کہہ سکتے ہیں، چونکہ میں قادیان میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں قادیانی ہوں. ٹھیک ہے؟ باقی مربی ہونا تو کوئی بات نہیں ہے. بس ہم طالب علم ہیں، آپ جیسے دوستوں سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے. اور اس گروپ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے قادیانی کہنے میں کوئی حرج نہیں. میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں، جہاں کہیں میں بات کرتا ہوں میں قادیانی ہوں، چونکہ میں قادیان میں پیدا ہوا ہوں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ آپ کو جزا دے، خوش رکھے اور ہمیشہ آپ کو آباد رکھے. حق اور ہدایت آپ کو نصیب ہو. خدا حافظ.